बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इन हाउस तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और यही ग्रीन सिग्नल इन हाउस तब्दीली का नवाज शरीफ साहब ने भी दे दिया है। अब जदोजहद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होगी। हुकूमत के लिए क्या ये ओपोजिशन ख़तरा हो सकती है कि नहीं हो सकती, या हुकूमत के लिए खुद हुकूमत और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बड़ा ख़तरा है। हुकूमत जो परफॉर्म नहीं कर पा रही, आए दिन नए से नए सानियात हो रहे हैं, नई से नई उनके लिए परेशानियां बन रही हैं। क्या इन सानियात और परेशानियों से क्या वो खुद भी अपनी मैनेजमेंट के ज़रिए से बच सकते थे कि नहीं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि क्या ये जो सानिया को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है और फिर जो रिलीफ वर्क को फौरी तौर पर कर लिया गया और फिर इसके अंदर दीगर अदारों को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तारीफ़ भी की अदारों की, क्या ये तारीफ़ उनकी बनती थी कि नहीं बनती थी, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब। आप एकेडमिशियन हैं और इसके साथ साथ आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सोसाइटी के अंदर इस वक्त एक कोलैप्स आया हुआ है मरी को पर्टिकुलरली लेकर, कि मरी के अंदर जो हालात लोगों ने जो रवैये थे और कारोबार को बुनियाद बनाकर लोगों की मजबूरियों से जो खेलने की कोशिश की गई थी, इसके ऊपर पर्टिकुलरली मैं आज डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब से बात करूंगा। मुझे टेलीफोनिक लाइन पर इस वक्त ज्वाइन किया है मियाँ खालिद महमूद साहब ने। आप सूबाई वजीर हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। मुझे कुछ ही देर में स्टूडियो में नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ टेलीफोनिक लाइन पर नासिर सुलेमान साहब भी होंगे जो कि वाइस चेयरमैन हैं सीएम कंप्लेंट सेल के। मैं सबसे पहले मियाँ खालिद महमूद साहब से डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से शुरू करना चाहूँगा। मियाँ साहब, एक तो आपने रिलीफ वर्क को मुकम्मल कर लिया, एक अच्छी बात है, आपने टाइमली इसको कर लिया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अदारों की तारीफ भी कर दी। लेकिन सर, इस साहने से बचा जा सकता था, मैनेजमेंट के ज़रिए से बचा जा सकता था। ये आपकी मिस मैनेजमेंट की वजह से इतना बड़ा साहनिया पेश आया, 23 अफराद जान से चले गए। ये ट्रांसफर ऐसी बात नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है इससे कुछ लागत नहीं है। असल में ये राशिद को बर्फबारी पिछले सालों से बहुत ज़्यादा हुई और हमारे जो सियाह हैं मुख्तलिफ सूबों से वो भी काफ़ी तादाद में ज़्यादा वहाँ पे पहुँचे। तो ये तो बताना की तरफ से था कि ये किसी को फोको नहीं थी इतनी ज़्यादा बर्फबारी होगी। तो ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से सियाह जो है वो दूर दराज सड़कों पे अपनी तोड़ के अपनी गाड़ियों को ले गए थे, वहाँ पे फंस गए और उनको रेस्क्यू करने के लिए तमाम सरकारी मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, 112 के नौजवान वहाँ पे पहुंचे फौरी तौर पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गई गई, पाक फौज के जवान भी, उनको भी फौरी तौर पे वहाँ पे भेजा गया। तो उसमें कोई इंतजाम के हवाले से या रेस्क्यू करने के हवाले से कोई तारीफ नहीं हुई। नहीं, आपने रेस्क्यू करने के हवाले से, मियां साहब, आपने रेस्क्यू करने के हवाले से कोई कोताही नहीं की। आपने गो के 48 घंटे के बाद नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद तमाम महकमों को वहां पर भेजा। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये रेस्क्यू करने तक की नौबत क्यों पहुंची? पहले मैनेजमेंट क्यों ना की गई? पहले गाड़ियों का दाखिला महदूद तादाद में क्यों मेक श्योर नहीं किया गया? मेरा आपसे ये सवाल है सर। पहली बात ये नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि 48 घंटों के बाद फौरी तौर पे, क्योंकि मेरा अपना डिपार्टमेंट में जवाब था, फौरी तौर पे हमने तमाम फोर्सेज जो हैं उनको वहाँ पे भेजा और उन्होंने जो इमरजेंसी की सूरत में जो भी फर्स्ट एड दी जा सकती थी फौरी तौर पे वहाँ पे मुहैया की गई। और जहाँ तक गाड़ियों के रोकने का तल्लुक है, ये तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि किसी को भी टाइम नहीं पता है कि 12 घंटे बाद मौसमी सूरत क्या होगी, कितनी पड़ेगी। सर आपको 5 जनवरी को भी इंटीमेट किया गया महकमा मौसमियात की जानिब से, इससे पहले भी इंटीमेशन मिली और बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक ये बात पहुंचाई गई कि बर्फबारी का एक तूफान आएगा। तो जब वो इंटीमेशन मिल चुकी थी महकमा मौसमियात की जानिब से, तो फिर उस सूरत में तो तैयारी आपकी बनती थी ना सर। ये मैसेज दिया गया है हालात आप जो समझ रहे हैं कि वो इतने मुनासिब नहीं है, आप ज़रा आगे मत जाएं। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि जब दूर दराज से लोग अब आ जाते हैं फैमिलीज को लेके गाड़ियों पे, तो उनको इस अंदाज में रोकना शायद पॉसिबल नहीं होता।
تو حکومتی سطح پہ اب بھی ہم نے اتنی جلدی وہاں پہ ریسکیو کر کے ان کو محفوظ مقام پر پہنچایا. پھر جتنی ڈیتھ ہوئی ہیں ان کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ان کو ہم کمپنسیشن دے رہے ہیں. میں خود ان ضلع میں جاؤں گا اور وہاں پہ میرا ہی ڈپارٹمنٹ سب کو کمپنسیشن دے گا. تو یہ گورنمنٹ سر جو کیا میجر 8 انجرڈ لاکھ ہے روپیہ ان کو بھی انشاءاللہ ہم فی باڈی دینے سے کمپنسیشن دیں گے. میاں صاحب کیا 8 لاکھ روپیہ فی باڈی دینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنسیشن ہو جائے گی؟ نہیں، جو یہ تو جو گورنمنٹ کا قانون ضابطہ ہے، کمپنسیشن قیمتی انسان کی قیمتی جان ہے، اس کی تو کوئی کمپنسیشن نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی سلسلہ ہے چھوٹا موٹا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے غریب آدمی کے لیے، کم نہیں ہے. اچھا ٹائم یہ بھی انشاءاللہ بڑھا دیا جائے گا اس پہ، کیونکہ قانون سازی درکار ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اور بہتری آئے گی. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ لوگ مری کے اندر یا اس طرح سے گلیات کے علاقوں کے اندر کوئی واقعات دوبارہ نہ ہوں، اس کے لیے کیا پلاننگ کی آپ لوگوں نے؟ جی انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اس کی انکوائری بنا دی گئی ہے اور انکوائری کمیٹی جو ہے اس کی رپورٹ آنے تک انشاءاللہ جب حتمی رپورٹ آ جائے گی تو اس میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فیصلہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. اچھا میاں صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب سے رائے لینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے کمپنسیشن کی مد میں، آپ کے خیال کے اندر یہ اقدامات کافی ہیں؟ کمپنسیشن ہو سکتی ہے؟ انسانی جانوں کا جو ضیاع ہو گیا وہ 8 لاکھ روپے سے تو واپس نہیں آ سکتا. حکومتی غفلت کہاں پہ ریٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، اس بات کا جواب تو آنریبل منسٹر صاحب موجود ہیں، وہی دیں گے. آئی ایم ناٹ گورنمنٹ، میں تو ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں بائی پروفیشن. اور یہ تو obvious بات ہے کہ انسانی جان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. البتہ گورنمنٹ کچھ جسے کہتے ہیں اسسٹ کر رہی ہے ان کے غم کو، اور اس مصیبت میں گورنمنٹ ظاہر ہے محدود وسائل کے ساتھ، یہ تو ایک علامتی بات ہوتی ہے کہ ایک میسج دینا ہے کہ سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ از ود یو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پبلک کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ جو اس طرح کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان میں 2-3 بنیادی باتیں ہیں اگر ان کو ہم سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات پوری دنیا میں ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ دنیا کے بہت ایڈوانسڈ کنٹری میں بھی سٹیمپیڈ ہوتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں وہ یو ایس اے میں بھی ہوتا ہے، جرمنی میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح میں جب چند سال پہلے پوسٹ ڈاکٹریٹ پہ جرمنی میں تھا تو ایک دم ان ایکسپیکٹڈ بارش ہوئی تو سب نے دیکھی فوٹیج کے گاڑیاں جو ہیں وہ پانی میں پھنسی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دیکھیں، لیکن سر سوال یہ نہیں ہے، یہ میں نے بھی دنیا کے بڑے بڑے جدید ممالک کے اندر جو ہے وہ ڈیزاسٹر جب آتا ہے تو حکومتیں کنٹرول نہیں کر پا رہی. نہیں، میں حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میری ذرا بات سن. میرا سوال یہ ہے، جیسے میں دبئی کی مثال دوں گا، میں نے دبئی ایئرپورٹ کو کم از کم 1.5 فٹ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے دیکھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو انٹیمیشن مل گئی تو آپ کو اداروں نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ جو انسانی غفلت ہے اس کے مرتکب ہوں اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو تو روکا جا سکتا ہے. جی بالکل. لیکن میں یہاں دیکھیں ایک بات عرض کروں، پاکستانی معاشرے میں بعض تبدیلیاں اتنی جلدی آ رہی ہیں کہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر نہیں پا رہے. اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں کوئی سٹیٹسٹکس نہیں ہے، سیریس سٹیٹسٹکس کے ہم ریلیشن شپ طے کر سکیں کہ گاڑیاں ہر سال کتنی بکتی ہیں اور ہماری سڑکوں میں کتنی جگہ ہے. ہم نے اس پہ کوئی پلاننگ نہیں کی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، اب دیکھیں نا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ برف باری، اب سعودی عرب میں کبھی سنا تھا صحرا میں برف باری، وہاں بھی ہوئی ہے. دیکھیں میں یہاں عرض کروں کہ ایک یہاں اس کو تھوڑا سا تھیوریٹیکل، کیونکہ میں ایک اکیڈمیشین ہوں تو یہ بات تھوڑی سی میں ویورز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. الرچ بیک ہیں ایک جرمن سائنٹسٹ، انہوں نے 20 سال پہلے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں یہ رسک سوسائٹیز ہیں. دیکھیں نا، ماڈرنٹی میں بڑا اچھا لگتا ہے، آپ ایک مزیدار شائنی کار میں ٹریول کر رہے ہیں، روڈ بھی بڑی سموتھ ہے، آپ ایئر ٹریول کر رہے ہیں، 30,000 فٹ کی بلندی پہ لنچ کر رہے ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں، بڑی مزیدار ہے ماڈرنٹی.
لیکن جتنا جتنا ماڈرنٹی آتی جا رہی ہے، میکنائزیشن ہوتی جا رہی ہے، اتنا رسک بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم اس پرسپیکٹیو میں نہ پلاننگ فرد کر رہا ہے اور شاید سٹیٹ بھی اس میں نہیں کر رہی۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک عرض کروں، جب ہم کہتے ہیں کہ رسک سوسائٹی، کیونکہ اٹس اے ماڈرن سوسائٹی، تو ہمیں کم از کم اپنی انفارمیشن اپڈیٹ کرنی چاہیے تھی۔ سب کو پہلے موسم خود دیکھنا چاہیے تھا، 1 منٹ میں آپ کو نظر آ جاتا ہے آپ کے لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ میں وہی انفولڈ کر رہا ہوں سادہ لفظوں میں کہ دیکھیں یہ کولیکٹیو بیہیویئر کا ایشو ہے، انڈیویجول بیہیویئر کا بھی ایشو ہے، کولیکٹیو بیہیویئر، اور یہ ہمیں سمجھ لے اس میں کوئی فیٹلسٹک بیہیویئر نہیں آنا چاہیے نا، اللہ مالک ہے بچے تیار ہو گئے، ذہن بن گیا ہے، چلے جائیں جی اللہ اللہ، یہ بیہیویئر غلط ہے۔ یہ جو کراؤڈ بیہیویئر ہے نا کہ بچوں نے کہا دیکھیں ہمسایوں میں بھی سارا پنڈ ٹر گیا ہے تو تسی پیچھے رہ گئے، یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں۔ دیکھیں اس پہ انفارمیشن لینی چاہیے۔ ایک اور پہلو بھی ہے کہ میں ہم اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں کے اوپر بات نہیں، ہم بیسیکلی بارش تو اللہ نے برسانی ہے۔ اور ارسلان صاحب ہم محکمہ موسمیات بیچارے نے کیا کرنا ہے، ہم سائنس اٹ سیلف پہ بلیو نہیں کرتے۔ یہ وہی ملک ہے نا جہاں پولیو کے مار دیتے ہیں ہم، پولیو کے انجیکشن لگانے والے۔ پرابلم اصل میں یہ ہے کہ یہ ہماری سائنٹیفک تھنکنگ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو اب مری میں ایک بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ روڈ پہ ہم کیا سرکس لگاتے ہیں، یہ کسی ملک میں ہے اس طرح کا ایٹیچیوڈ؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سائنٹیفک تھنکنگ، ایک کیئرفل بیہیویئر کی ضرورت ہے، اور وہ جو کولیکٹیو ارسپانسبل بیہیویئر ہے وہ ہماری ریفلیکشن ہے اس طرح کی چیزوں میں۔ اور دیکھیں میں ایک عرض کروں، یہ آج برف باری ہے، کل کو فلڈ آنا ہے۔ اب آپ نے بات کی انٹرو میں کہ ہم نے پلاننگ کیا کی، اب ہم نے لو لائنگ ایریا پہ اجازت دے دی ہے، دھڑا دھڑ جو ہے جو ریورز کے ساتھ لو لائنگ ایریا وہاں ہم گھر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کل کو فلڈ آ گیا اور وہ مر گئے راتوں رات، ایک دم پانی آیا، پھر ہم نے کہنا ہے جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آ گئی تھی ہماری۔ یہ اسی طرح دیکھیں یہ سارے انفولڈ کریں نا، کیا ہم بلڈنگز ارتھ کویک ریزسٹنس بنا رہے ہیں، کل کو آیا مر گئے، پھر ہم نے کہنا ہے دیکھو جی شامت اعمال ہو گیا۔ میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں وہ ان میں رسک زیادہ ہوتا ہے، اور اس رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیئرفل اور سائنٹیفک میئرز لینے چاہیے، اور اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور انڈیویجولز کی بھی ذمہ داری۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مری کے لوگوں نے جو رویہ اپنایا وہ رویہ ان کا انفرادی رویہ کہلوائے گا یا پھر اجتماعی طور پر ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہ رویے اس طرح کے ڈیولپ کیوں ہو گئے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہے جی۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناصر سلیمان صاحب، آپ وائس چیئرمین ہیں سی ایم شکایت سیل کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ نوید چوئی صاحب نے بھی مجھے اسٹوڈیو کے اندر جوائن کر لیا۔ نوید چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میاں خالد محمود صاحب بریک پہ سے پہلے میرے ساتھ تھے۔ نوید چوئی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹائملی چیزوں کو ریزالو کر لیا، حالات کو کنٹرول کر لیا، 23 جانیں جو ہیں وہ جو گو کے چلی گئی، لیکن ہمارا رسپانس بہت اچھا تھا، اور رسپانس اچھا ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم 48 گھنٹوں سے پہلے ہی ریسکیو کر چکے ہیں ساری چیزوں کو۔ سر وہ کہتے ہیں آئندہ جو ہے نہ ایسے واقعات ہوں، ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے بھی حکمت عملی بھی طے کر لی گئی ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی فیلئر ہے یا انڈیویجولز کا بھی فیلئر ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجولز کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے، جانے سے پہلے موسم کی صورتحال کو دیکھ لیتے، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں جہاں تک تو انڈیویجول کا تعلق ہے تو ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیویجول کی، کیونکہ پاکستان کے اندر کون سی ایسی اپرچونٹی ہیں جو بہت زیادہ اویلیبل ہیں، اور خاص کر سنو فال ایک طرح ایک ایونٹ بن جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر، کیونکہ باہر تو یہ بہت آسانی سے ہوتا ہے کہ جی فال ہو گئی تو انہیں روک دیا تو کر لیا۔ ہمارے لیے تو خاص کر جو ٹوین سٹی ہے نا، پنڈی اور اس کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ جو ٹوین سٹی کا جو حساب ہے کہ وہاں تو وہ لوگ، آپ کو یاد ہے کہ فورن چلے جاتے تھے، آ جاتے واپس مری اور پنڈی کا جیسے تعلق رہا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ 32,000 سے زیادہ وہاں گاڑی نہیں جا رہی چاہیے تو انہوں نے کس طریقے سے پرمیشن دی وہاں جانے کو؟ اصل میں تو نیگلیجنس ان کی ہے، اور خاص کر خالی مری کی نہیں، پنڈی ایڈمنسٹریشن کی بھی اتنی ہے، اور دوسرے جو وہاں سے ایکسپریس وے سے گزر رہے ہیں
जब आपकी हुकूमत की कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो फिर तो हुकूमत टोटल नाअहल है ना, कि वो समझ नहीं रही कि कैसे करना है। तो ये बात में मूर्त इल्ज़ाम किसी और को ठहराना कि जी ये हो गया जी वो हो गया और हमने जी, और फिर इनका ये क्लेम आजकल जो वो कर रहे हैं जी हमने तो बहुत बड़ा काम किया। शुक्र करें अल्लाह का कि कुदरत ने उस वक्त बर्फ़ रोक दी, वरना जो प्रोडिक्शन थी और जो फोरकास्ट चल रही थी उसके हिसाब से ये क्लियरेंस तो होनी ही नज़र नहीं आती थी। और आज भी अगर फ़ौज को ना बुलाते और दूसरी चीज़ें ना बुलाते तो कहाँ से क्लियरेंस होनी थी? वो क्लियरेंस उस टाइप की तो नहीं है जो इसको क्लियर। तो इंतजामी नाअहली को अगर हम बुनियाद बनाते हैं तो फिर उसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब, इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए, वो तो पॉलिटिकल साइड हो जाएगी अगर आप उनके कंधों पर जिम्मेदारी हम क्यों डालें? अगर लोकल इंतजामिया ही को मोर्द इल्ज़ाम ठहराकर उन्हीं को चेंज कर दिया जाए, नहीं, और इससे वहाँ नहीं। चेंजेस आ जाए तो आप काफ़ी हैं मुतमईन। देखिए फोरकास्ट जब हुआ और जब फोरकास्ट किया गया वो बहुत पहले हो गया था, ठीक। ये नहीं है कि कुछ चंद दिन पहले हुआ। और चेन ऑफ कमांड ऊपर से चलती है, ठीक। चेन ऑफ कमांड के हिसाब से, क्योंकि जब हर चीज़ में इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं खुद करूँगा, ठीक। और आपने देखा वो लाहौर में भी आते हैं वो खुद ही करते हैं जो कुछ करते हैं। उस्मान बुज़दार साहब को उंगली के साथ लगा के वो खुद ही चला रहे हैं ना। ठीक। उन्होंने कहा होगा ना कि उस वक्त तंजीमी सूरत हाल पे आप कंटिन्यू रखें, उनका ही ट्वीट पढ़ लें तो क्या ट्वीट से नज़र नहीं आ रहा? जाहिर है वो तो मामले के अंदर कहा करते थे, इसीलिए रेल का हादसा हो जाए तो वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसने वो तो बात की है ना। आजकल जो खुद वो कहता है एवरी एक्ट व्हाट आई इज डूइंग, वो कहते हैं जी मैंने खुद करना है, मैं खुद देखूंगा, मैं खुद करूंगा, ये लफ्ज़ बोलते हैं ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। और कैबिनेट पास भी इसी तरह एक रबर स्टैम्प क्या कर नासिर सुलेमान साहब से जानते हैं। नासिर सुलेमान साहब, एक तो इंतजामिया को किसी सूरत भी बरीउल जुमा नहीं करार दिया जा सकता, ना लोकल इंतजामिया को, ना सूबाई इंतजामिया को, और नबी साहब तो कह रहे हैं कि खान साहब खुद उसके जिम्मेदार हैं। हालात को इस तरफ ले जाने से बचाया जा सकता था अगर इंतजामिया जो है वो बर वक्त इकदामात उठा लेती। आप समझते हैं कि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए अब आप लोगों के पास कोई किसी किस्म की भी मार्जिन नहीं होगा, ना मीडिया आपको मार्जिन देगा, ना दीगर एनजीओज आपको मार्जिन देगी, ना दीगर सोसाइटी के दीगर हल्के आपको मार्जिन देंगे, अब ऐसे वाक़यात से बचना होगा? नासिर सुलेमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे मदऊ किया। मैं अपनी बात का आगाज करना चाहता हूँ। नवीद चौधरी साहब ने जो पॉइंट उठाया है कि लोगों की बड़ी तादाद तफरीही मुकामात के ऊपर जाना चाहती है और पाकिस्तान में तफरीही सहूलियात बहुत है। असल में हमने इस हवाले से कोटली सतिया, वादी सोन और बिल्तिस्तान और KPK के कई इलाकों के अंदर इस्लाहात की और टूरिज्म फरोग के लिए काम किया। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दहाइयों से हमारी जो दो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने ना इसकी तरफ तवज्जो दी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो इन्होंने वहां पर मशीनरी हमारे लिए छोड़ी थी, हमने वो वहां से बिल्कुल गायब नहीं की बल्कि उसमें इजाफा किया। लेकिन हमारा जो 3-3.5 साल का टाइम पीरियड है और गुज़िश्ता 50 साल का टाइम पीरियड, इसको सामने रखते हुए हमारी परफॉर्मेंस को सर आप लोग टूरिज्म को फरोग देने की बात करते हैं, फरोग देने के नतीजे में अगर आवाम वहां पहुंची है तो आपने फैसिलिटेट नहीं किया, लोगों की जानें चली गई। बात सुने जरा, पहले मेरी बात सुने अरसलान। इस हवाले से जो हमारे पास जब ये न्यूज आई कि इस तरह का बर्फानी तूफान वहां पर आया है और बड़ी तादाद में KPK से भी लोग वहां आए हैं और पंजाब से भी लोग वहां एंटर हुए हैं, तो वहां पर हमारे पास इस कदर जदीद सिस्टम मौजूद नहीं है कि हम इसके हवाले से ऐसी फौरी तौर पे। सर मसला सिस्टम का नहीं है, मसला मैनेजमेंट का है सर। 1.5 अरब की मशीनरी मुस्लिम लीग नून के दौर में खरीदी गई थी। मसला ये है कि जो SOPs तय थे बर्फबारी के, वो SOPs के ऊपर अमल हो जाता तो शायद ये मसला ना होता। आप उसके दादो शुमार को देखें और हमारे यहाँ जहाँ पर सर बड़ी आसान सी बात है, 2+2 वाली बात है कि आपने मिसमैनेज इस अंदाज से किया कि अगर बर वक्त वहां पर फैसला हो जाता कि मजीद गाड़ियां दाखिल नहीं होंगी। रात की तारीखी के अंदर ये तूफान वहां पर आया और उसके बाद फौरी तौर पर सुबह हमने रिस्पॉन्ड किया। इसके लिए वजीर आला पंजाब ने अपना हेलीकॉप्टर वहां पर भेजा, बाद में फजाई फायदा लिया और पंजाब की तमाम आला इंतजामिया वहां पर मौके पे मौजूद हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम रेस्क्यू की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पर कतरीना और इस तरह के दूसरे तूफान हैं तो महीने लग जाते हैं। आप इस हवाले से देखें कि इस अंदोनाक वाक़ये के ऊपर खुदा के वास्ते इन पेशावर लोगों के साथ मिलके इसको
मजाक मत बनाए, बल्कि ये देखें कि हमारे मुल्क को जरूरत है कि उसके वसाइल को साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर हम इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। सर हमें नहीं सर आप ये पेशावर से क्या मुराद है? ये दो पार्टियां यार आपको भाई, पेशावर आपको बनाती हैं। पता है अगर 50 सालों में कोई काम हुआ होता तो आज जिस तरह के हालात, जिस तरह की जदीद मशीनरी, रेवेन्यू की कमी और हमारे जो सरकारी मशीनरी है उसको अपडेट करने के हवाले सर ये भी आप पे डाल दिया, ठीक हो गया ना सर, ये भी आप पे डाल दिया। मेरा जवाब दे दूं? जी आप दे प्लीज। देखिए, नाज़ साहब ने तहमीद पहले बांधी, फिर किस्सा सुनाया, फिर कसीदे पढ़े। सीधी एक बात सी, आपने सवाल एक सीधा हिसाब किया और जवाब उनको डायरेक्ट देने की बजाय इनडायरेक्ट इधर उधर खिलाते रहे। असल सवाल ये है कि आपने क्या उस दिन जो इसकी फोरकास्ट हुई थी उसके लिए तैयारी की हुई थी आपने? उसके लिए क्या मशीनरी की ज़रूरत थी? नहीं। उसके लिए सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन चाहिए था। बिल्कुल ठीक है कि भाई आपने कहा, खुद कह रहे हैं कि 32,000 गाड़ियों से ज़्यादा वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। आपने वहाँ ये 1.5 लाख गाड़ी कैसे गुजरने जाने दी? पहली बात तो ये है, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर जो आज जो चीज़ें सोशल मीडिया पे और सब तरफ आ रही हैं कि वहाँ जो एसोसिएशन है होटल्स की, उसके कौन हेड है? पीटीआई के। और कौन है? सुसर है वो सदाकत अब्बासी साहब के, जिन्होंने सारे रेट निकाले और जिन्होंने लूट मार की उस दिन, और जो सब किया क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे कहा कि अभी 50,000 रेट कर दो, अभी 25,000 रेट कर दो। तो ये चीज़ें पर्सनलाइज जो चीज़ें हो रही हैं वो नज़र आ रही हैं आपके सामने। बात तो माइंड की है। आप कह रहे हैं जी कि हमने फैसिलिटेट नहीं किया, माजी में कुछ नहीं हुआ। ये एक्सप्रेस वे कैसे बन गई, ये रास्ते कैसे बन गए, ये चीज़ें कैसे बन गई, ये चीज़ें आपने, मैं एक सेकंड, आपने क्या बनाया? आपने यह क्या किया? सिर्फ ट्वीट करना और सिर्फ सर इनकी इब्तिदाई रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि रोडों पे खड्डे थे जिसकी वजह से बर्फ जमी और ट्रैफिक जैम हुई है। ये इनकी इब्तिदाई रिपोर्ट है। नासिर साहब मुझे आपके पास आना है, मैं डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब मैं इंसानी रवैयों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मरी के लोगों का जो रिस्पॉन्स था सर, कारोबार के नाम पर लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया गया। सर इसको आप कैसे देखते हैं? ये मुआशरती पस्ती हमें क्या एक दिन में हासिल हुई है या बरसों की कहानी है? नहीं जी, देखें ये तो इंतहाई गैर इंसानी हरकत है कि लोग फंसे हुए हैं, लोग मरे हुए हैं और आप उनसे पैसा कमाना चाहते हैं। इसकी तो मेरा ख्याल है जितनी मजम्मत की जाए, और बल्कि ये तो बिल्कुल देखें जानवरों में भी एक एहसास पाया जाता है। तो ये बड़ा डीप जो है एक इशू है। मैं इसीलिए कहूँगा कि इस तरह के वाक़यात कौमों की आंखें खोलने के लिए होते हैं। सर अभी श्रीलंकन शहरी का वाक़या हुआ था, उससे भी हमने तो ताबीर ना, उससे भी सबक नहीं हासिल किया। मेरी अर्ज़ सुने ना, देखिए ना इस तरह के वाक़यात पे होता अमूमी तौर पे हमारा रवैया क्या है? टेलीविज़न पे लड़ाई शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, अपने एक्स ग्राइंड किए जाते हैं। मेरा ख्याल है इस पे हमें रिफॉर्मेटिव बिहेवियर यूज़ करना चाहिए। हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेन स्टेक होल्डर्स कौन थे, ठीक है, और उन्होंने कहाँ इररिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाऊँ। मैं किसी को अब्जॉल्व नहीं कर रहा कि देख लेना चाहिए था इतना बड़ा तूफान आ रहा है, तूफान से हुक्म है कि बचें। इस्लाम का भी हुक्म है कि घर रहें बजाय इसके कि उसका तमाशा देखें। तूफान और इस तरह की आफात तमाशा देखने के लिए नहीं होती। सर आवाम पहुंच गई, फंस गई, अच्छा, जो लोगों का रवैया था। मैं वही अर्ज करता हूँ ना, अब आप आ जाए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये अमूमी तौर पे ह्यूमनिस्ट रवैया सब कल्चर में है कि जब कोई बंदा तकलीफ़ में होता है, मुश्किल में होता है, तो उस पे शफकत करनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। वो नहीं हुआ। अब ये क्या अब देखें ना, मैं एक अर्ज करूँ कि मरी में जो ताजर हजरात हैं, जो होटल के लोग हैं, उन पे कोई रिसर्च हुई, उनके कोई डीब्रीफिंग इस पे होनी चाहिए, कोई इस पे जिसे कहते हैं री थिंकिंग होनी चाहिए। अब होता क्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। अब देखिए ना, एक प्राइवेट ओनर को क्या आप करेंगे जब लोग मजबूर होंगे, वो 50,000 भी देंगे। तो इस पे ये देखिए, अंडा 500 रुपए का, धक्का लगाने के पैसे जानबूझकर हर्डल भाई मैं वही बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ आप कानून के जरिए, इखलाकियात कानून के जरिए तो नहीं टीच की जा सकती। ये तो खालिस्तान इंसानी और इखलाकी इशू था, बल्कि ये तो रेट तो दूर की बात है, फौरन होटल वालों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपने होटल खोल देने चाहिए थे। और ये देखें, मेरी अर्ज़ सुने, अपने कल्चर को ना देखें, हमारे शहरों में, गाँव में
آفات آتی ہیں تو لوگ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں بالکل لوگوں ایسے ہی، کی ہیلپ بالکل کرنے ایسے کے ہی۔ لیے. تو یہ پرٹیکولر اس میں بزنس اس انوائرمنٹ میں comment کر رہا ہوں. کس طرح ہوا ہے اچھا اس کو ذرا دیکھنا ہوگا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. سیریسلی. میں بریک سے واپس آتا ہوں تو صاحب آپ کے پاس بھی آتا ہوں، لیکن ناصر سلیمان صاحب سے جانوں گا کہ آصف زرداری صاحب نے بھی ان ہاؤس تبدیلی کی حمایت کر دی ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی کر دی ہے. یہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اگر اپوزیشن نے سر جوڑ لیا تو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کا کیا پھر اگلا لاہم عمل ہوگا؟ بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ناصر سلیمان صاحب، آصف زرداری صاحب بھی ان ہاؤس تبدیلی کے حامی ہیں اور نواز شریف صاحب نے بھی اب حمایت کر دی ہے. سر پنجاب حکومت کی اور وفاقی حکومت کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کہ دیکھیں آصف زرداری صاحب کا اشارہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب شہباز شریف کو جو لیڈر آف اپوزیشن ہے سے ہٹا کر وہ اپنے بیٹے کو لے کے آنا چاہتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن. تو ہمیں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کہ اگر وہ اس طرح کوئی سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ان کا جمہوری حق ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ آج کل پنجاب کے اندر کافی کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے ووٹ بینک کے اوپر وہ دڑا ڈال سکیں. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ان دونوں پارٹیز کا پچھلے دنوں بھی آپ نے شہباز شریف صاحب کے متعلق اور نواز شریف صاحب کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پر گمسان کا رن لڑنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس آنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اب سامنے ہیں، میڈیا کے سامنے ہیں. تو اگر وہ شہباز شریف کو ہٹا کے تو اپنے بیٹے کو یہاں لانا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے. اور اگر وہ اس طرح کی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوئی کوششیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. سر ان ہاؤس تبدیلی آ گئی تو نہ بزدار صاحب رہیں گے اور پھر وفاق کے اندر بھی لا محالہ تبدیلی آ جائے گی. دیکھیں یہ میں آپ کو آپ بھی پھر سی ایم کے وائس چیئرمین نہیں رہیں گے، وائس چیئرمین سی ایم کمپلیٹ سر نہیں رہ سکیں گے. کچھ آپ کو بھی تو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا نا سر. دیکھیں ہم تو ابھی تک پوری کوشش کر رہے ہیں. جیسے مری کے سانحے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ریپڈ رسپانس کیا اور جب سے ہماری حکومت بنی ہے یہ روز آپ میں دیکھتے ہیں کہ ان کی جو آگے آنے والی انہوں نے نسل تیار کی ہے وہ اقتدار میں کیسے آ سکتی ہے. وہ پاکستان کے نوجوان اور پی ٹی آئی کے تمام کارکن اس حوالے سے ویسے ناصر صاحب میں آپ سے ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ کہتے کہ اگر بھلے یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ہماری پرفارمنس اتنی آؤٹ سٹینڈنگ ہے کہ ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم عوام میں پھر جانے کے لیے تیار ہیں، عوام ہمیں ہی ووٹ کرے گی. میری بات تو بھائی ہمارے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے اور ہم پورا ذمہ داری سے یہ یقین کرتے ہیں کہ جس طرح کا ٹوٹا پھوٹا اور لوٹا ہوا ملک ہمارے تھا پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہم نے کس انداز میں اس بحران سے بحران سے نکالا ہے. مجھے نوید چوہدری صاحب کے پاس جانے دیں پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس. ارسلان صاحب اس معاملے میں آپ ذرا ایک سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے نہ سوچے، آپ دریا کے دوسری طرف دیکھیں کہ جس طرح سے یہاں پر لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے ان کے تو حالات آپ کے سامنے ہیں. اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جو آرٹ فیسلٹیز ہیں آپ ذرا کائنڈلی اپنے کیمرے کی آنکھ اس طرف لے کے چلے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ گزشتہ 40 روپے کے مالک بن گیا نا. سر مجھے چوہدری صاحب کا موقف لینے دیں. نوید چوہدری صاحب سر دیکھیے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ لوگ سر جوڑ کے تو بیٹھ گئے ہیں، لیکن مجھے آپ لوگوں کے کنڈکٹ کے اوپر بات کرنی ہے کہ پی ڈی ایم میں آپ الگ ہیں، مشترکہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ٹوٹی بکھری اپوزیشن حکومت کے لیے کیسے ٹف ٹائم پیدا کرے گی؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک طوطا کہانی جو سنی نا اس کی تو بات کر لوں نا. اچھا جی پلیز. اس طوطا کہانی کی تو باتیں ہونی چاہیے نا جو اتنی دیر سے ناصر بھائی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حکومت کی بخلاہٹ کا سب سے بڑا نتیجہ آج کیبنٹ کا فیصلہ ہے. پہلے سب سے پہلے ایک کیبنٹ نے فیصلہ کیا جی شہباز شریف صاحب کو لے کے وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے. جی یار یہ لوگوں کو یہ چورن بیچنا بند کرو. کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ کیبنٹ کو فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ کیبنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں. بالکل یہ کیبنٹ کے فیصلے ہیں وفاقی حکومت کے. یہ جب اس لیول پہ فیصلے کر رہی ہے گورنمنٹ تو آپ گورنمنٹ کا لیول دیکھ رہے ہیں کہ فریم آف ورک کیا ہے اور کیا سوچ رہی ہے. وہ آج وہ فیصلہ کر رہی ہے جی جائیں گے. اور دوسری طرف احسن بھون صاحب نے آج وہ ان کی نائلی ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں موو کر دیا. تو یہ وار آف کریشز ہیں، ورڈز ہیں جو چلنے ہیں عدلیہ کے اندر. ایک طرف یہ ہونا ہے دوسری طرف وہ ہونا ہے. اور یہ بخلاہٹ صرف ایک بیان سے آ جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان ہاؤس کے لیے کسی کے لیے کام کریں گے. جس دن بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ 27 فروری کو ہم لانگ مارچ کریں گے، دا ڈے نمبر ہیو اسٹارٹڈ ناؤ.
اب دن گننے شروع ہو جائیں. اب ہر روز ان کی بکھلاہٹ دیکھیے گا, یہ کرتے کیا ہیں. بکھلاہٹ نظر آتی ہے آپ کے کیبنٹ کے فیصلوں سے, بکھلاہٹ نظر آتی ہے آپ کے ایکٹ سے. جیسب یہ اچھا نہیں ہوگا کہ پوری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے, ایک گلدستے بات کی سنیں, مانند ہو اور ان کے خلاف تحریک. کون کہتا نہیں, دیکھیں ہاؤس کے اندر اپوزیشن اکٹھی ہے نا, باہر تو نہیں ہے. آپ نے ہاؤس کے اندر جدوجہد کی بات ہو رہی ہے نا, مومنٹم کی بات ہو رہی ہے. ہر پارٹی کا اپنا رائٹ ہے. اگر آپ فضل الرحمان صاحب میری بات سنیں نا, نہیں اس طرح نہیں ہوتا, کس طرح سے مومنٹم خالی ایجیٹیشنوں سے پالیٹکس نہیں چلتی تھی, نہ ماضی میں چلی نہ آج چلے گی. ایجیٹیشن پریشر بڑھانے کے طریقے ہیں. فضل الرحمان صاحب اپنے طریقے سے کرتے رہے ہیں, ہم اپنے طریقے سے کریں گے, وہ ایجیٹیشن کا مقصد. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ کیا جہاں ہاؤس کے اندر ہم بیٹھے ہیں وہاں ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, نہیں, وہاں ہم یونائٹڈ ہیں. وہاں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہوتی ہیں, ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک کاز ہے. اچھا مجھے بتائیں اس سے کیا امپیکٹ جاتا ہے کہ جب زرداری صاحب سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہاں میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تو تیار ہوں لیکن میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنوں گا, یہ آج کے 2 بیان نیچرلی میری بات سنیں نا, اس کا امپیکٹ کیا جائے گا؟ کچھ امپیکٹ نہیں, کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا. دیکھیں نا پی ڈی ایم کی ایک اپنی سوچ ہے, انہوں نے کہا تھا ہم استعفے دیں گے. ہاں جی, ہم نے کبھی ہم نہیں سمجھتے استعفے دینے سے مسئلہ حل ہوگا, ہم باہر آ گئے, آپ استعفے دے دیتے. پارلیمانی جدوجہد کی بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہم جتنی فائٹ کرنی ہے, آج وقت ثابت کرا کہ ہم ٹھیک تھے وہ غلط تھے, یا تو استعفے دے دیتے. تو ہم نے تو یہ پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ باہر نکلے تو شاید کمزور پڑ گئی. کمزور تب پڑتی ہے اگر ہم ہاؤس کے اندر بھی ان کے ساتھ نہ ہوتے. ہم کہتے ہیں منی بجٹ کے اوپر تو آپ پھر کچھ حکومت کے لیے ہرڈل کریٹ کر لینا. آپ لوگوں کا زیادہ زور کس کے اوپر ہے؟ میری بات سنیں, صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ میک شور کریں گے کہ ہمارے ارکان کی تعداد پوری رہے, بجائے کہ آپ اس کو روک سکیں, آپ اپنے ارکان کو پورا کرنے کے لیے کوشش نہیں. روکنے کا کیا طریقہ آپ کے پاس؟ آپ نمبر زیادہ بڑھانے کے لیے نہیں. دیکھیں بات سنیں, ہم تو ہارس ٹریڈنگ پہ یا دوسری چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے نا کہ یہ ہم کریں گے جی ہم جی ان کا گروپ بنا کے ساتھ لے جائیں. تو یہ توڑ جوڑ کی پالیٹکس کی ابھی وقت نہیں ہے, نہ ضرورت ہے. توڑ جب اس ہوگا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا پھر توڑ جوڑ ہوگا, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو جائے گا. فی الحال تو منی بجٹ کو روکنا اور اسے دینا اور ہائی لائٹ کرنا, اور اس کے جو سیلنٹ فیچرز ہیں وہ چیزیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اس کے ناصور کے طور پر لگیں گے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر روز الیکشن ڈے ہے. آج کل تو جو کیمپین چل رہی ہے جس طریقے سے جاری ہے, چاہے وہ عمران خان سے لے لیں یا ہم سے لے لیں, الیکشن ڈے تو شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ایئر کون سا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ پورا 5 سال ٹرم پورے کرتے ہیں, ہماری خواہش تھی. اور لیکن جب ان کی نااہلیاں دیکھ دیکھ کے اور جو روزانہ امینڈمنٹس لا رہے ہیں, آرڈیننسز لا رہے ہیں, جس سے ملک کے ایک باقاعدہ کالونیل سسٹم بن گیا ہوا ہے. دیکھیں نا آج اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کیوں کہنا پڑا کہ نہیں جی میں تو پاکستانی نیشنل ہوں تو میں تو آئی ایم, کیوں اسے جو ایکسٹینشن مل رہی ہے تو کس بنیاد میں ہے؟ وہ وائسرا کا رول ادا کر رہا ہے یہاں بیٹھا ہوا, اسے کوئی چیک ہی نہیں کر رہا. ناصر سلیمان صاحب, آپ کے لیے اگر اپوزیشن خطرہ نہیں ہے تو آپ کی اپنی پرفارمنس ضرور آپ کے لیے خطرہ ہے کہ آپ لوگ خود آئے روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور عوام میں آپ کے متعلق غلط رائے قائم ہو رہی ہے. سر کہ آپ پرفارم نہیں کر پا رہے. پہلے بات بتائیں آپ کیا مطلب ہے پرفارمنس کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ہندی کو الٹا پڑھانا شروع کیا جائے؟ ہم نے اسکولوں کی تو آپ کو پتہ ہے اپنے نیشن پر 7 سے قریب زیادہ کی ہے. ہم نے 3 سالوں میں جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے پنجاب کا وہ 750 ارب روپے کا ہے. ہم نے سڑکیں تعمیر کی ہے, ہم ڈیم کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا. آپ جو گیس کے پرائز ہے سر, آپ منی بجٹ لے آئے, مہنگائی کا نیا طوفان ہے جو عوام کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے. بات سنو, ہم نے آپ کو لگتا ہے کہ گیس کے پرائسز کو ہم گیس ہے ہی نہیں تو پرائسز کیا کرے گی؟ اس کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف سے کیے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پیٹرول کی مارکیٹ کو پاکستان کنٹرول کرتا ہے؟ آپ کو تھوڑا سا سر پھر سر نہیں میری بات سنیں, آپ کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. سر میرا سوال ہے پھر آپ کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ضمنی انتخابات کے اندر آپ لوگ سر سنیں نا, میرا سوال تو سنیں نا. ناصر صاحب, عوام آپ کو ووٹ کیوں نہیں کر رہی؟ بلدیاتی انتخابات کے اندر کے پی کے میں آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ ووٹ کیوں نہیں کرتے؟ جب الیکشن ہوں گے یہ پہ لوگوں پہ رکھے, الیکشن تو ہو چکا ہے, تو لوگوں کی اپینین مت سمجھے. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا. سر مجھے ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا.
سر آپ کا موقف آ گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دیا تھا عمران خان صاحب نے, اس ریاست مدینہ کیا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی اخلاقیات کے اوپر بھی کام کرے؟ میں مری انسیڈنٹس کے اوپر پرٹیکولرلی چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے ایک بھیانک چہرہ سامنے آیا معاشرے کا, تو ریاست مدینہ نے پرٹیکولرلی آپ پورے معاشرے کو آپ پورے معاشرے پہ نا فوکس کریں اس پہ ایک ہی منٹ. کیا پورے معاشرے پہ فوکس نہیں کیا؟ نہیں, میں ایک عرض کروں, ڈیولپنگ کنٹریز میں اصل بات جو ہے ریاست مدینہ ایک آئیڈیل ہے, ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں, مدینے والی سرکار کی بات ہے. ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانا ہے پاکستان کو, اور ویلفیئر سٹیٹ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن وہ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. جو میں نے اپنے پہلے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ یہ کوئی ویلفیئر سٹیٹ کوئی سوئچ آن کرنے سے نہیں بنتی. ویلفیئر سٹیٹ پاکستان کے 220 ملین پیپل نے بنانی ہے. جب وہ ٹیکس دیں گے, نیشنل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے, رسپانسبل سٹیزنری شو کریں گے, پھر ویلفیئر سٹیٹ بنے گی. اب اگر میں کسی کو دیکھیں, بلیم کرنے کا یہ ٹائم نہیں ہے, پوری قوم اس پہ افسردہ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ٹریفک کا بیہیویئر, ہمارا ڈیزاسٹر سچویشن میں بیہیویئر, ہمارا ڈیزیز اینڈ پبلک ہیلتھ کے میٹرز پہ بیہیویئر کیا ہے, ہمیں اس کو ریفارم کرنا ہے. اس سلسلے میں اساتذہ کو ریکویسٹ کروں گا, میڈیا کے لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا, سول سوسائٹی کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایک سیریس ٹاپک پہ طور پہ لیں اور ریفارم ایجنڈا کریٹ کریں. دیکھیں, دس از ناٹ ٹائم آف بلیمنگ پیپل. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات ویلفیئر سوسائٹی کی بات کی نا, میں ایک فکرہ کیا دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے تجزیہ کرتے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر ویلفیئر سٹیٹ تب بنے گی جب ہمارا بجٹ نیشنل سیکیورٹی کی بجائے ویلفیئر بجٹ کے طور پہ. وہی بات کر رہا ہوں, ہماری تو بات ہے, ہماری تو پرائرٹی ہے نیشنل سیکیورٹی پہلے. ہمارے ایکسپینسز سارے تو نیشنل سیکیورٹی کی نظر ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ نے کہا جی انڈیویجول کی بات نہیں, یہ حکومت کی بات ہے نا, جس نے بجٹ کی ایلوکیشن کرنی ہے. ٹیکسز تو بعد کی بات ہے نا. 22 کروڑ کی آبادی ہے اور ٹیکس ریٹرن جمع کروانے والے چند لاکھ لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ, میں وہی بات کہہ رہا ہوں, انڈائریکٹ ٹیکسز تو عام آدمی بھی دیتا ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اتنا زیادہ ٹیکسز ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جی, تو اس میں دیکھیں میں جو تھوڑا سا آگے کی بات کروں گا بجائے اس کے کہ چیسٹ بیٹنگ اور بلیمنگ کے, کہ دیکھیں ابھی کرونا نہیں گیا, ٹھیک ہے, کیا ہم نے کوئی اپنی ایک رسپانسبل پبلک ہیلتھ بیہیویئر کریٹ کیا ہے, کوئی سائنٹیفک ایک تھنکنگ آئی ہے ہماری میں؟ اب دیکھیں ہماری روڈز کا کیا حال ہے, ہمارے واٹر جو ہیں ریزروائرز کا کیا حال ہے, ہمارے انوائرمنٹ کا کیا حال ہے, کہ لاہور دنیا کا سب سے پلوٹڈ ترین کنٹری. میں اس لیے یہ دیکھیں, اس طرح کی چیزیں آئی اوپنر ہونی چاہیے. اور جی دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. جی دیکھیں, میں ایز این اکیڈمیشین قوم کو ریکویسٹ کروں گا جو اسے دیکھ رہا ہے کہ ہمیں اسے ریفارم کرنا ہے. ہم نے بہترین کوئی پالیسی بنانی ہے, فرد لیول پہ بھی ذمہ داری, کمیونٹی لیول پہ بھی ذمہ داری, اور خاص طور پہ انسٹیٹیوشنز. میں ایز این ایکڈیمکس بات کرتا ہوں, اس وقت یونیورسٹیز کو بڑا سیریس نوٹس لینا ہے اس چیز کا, وہ اس پہ سیمینار کروائیں اور یوتھ میں جو ایک رسپانسبل بیہیویئر ہے اس کو انکلکیٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, مجھے اجازت دیجیے, آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.